السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نوہرا شیخ، آپ نے سالانہ جلسہ کیا، بہت اچھی تقریر بھی کی ہے ماشاء اللہ۔ اور میں سنا کر کے تقریر تو ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہو، لیکن یہی چیز اگر اور معاملات انسان کے اگر شدھ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ سب جو آپ نے تروپتی اسکول جو بنائے یا جو بھی کام کیے، اگر ایک انسان کے معاملات کو اگر تم سدھار نہیں سکتے، اتنے لوگ غریبوں کا 1,72,000 لوگوں کا چولہا بجھا کر کے ان کی روزی روٹی چھین کر کے، اور تم بولو گی کہ میں تروپتی میں ایسا کر دیا، یہ لڑکیوں کو دیکھو، تو ایسے مثال اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر اور پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یا ایسے اور سے بہت سے ممالک ہیں جس میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے جیسے کہ ایک بڑا ہی مثال دیتا ہوں، بابا رام رحیم، اتنا بڑا جو ہے وہ کھول کر کے، لیکن ان کی دیکھے کہ وہاں کیا کیا، یا اسی حساب سے اور بھی میڈیا میں آتا ہے، کتنے کتنے سنتا ہوں کہ جتنے بھی یہ دھارمک کے آڑ میں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے معاملات اگر باہر صحیح ہیں تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو طریقہ اور ہر چیز بتا گئے کہ سب سے پہلے آپ اپنے معاملات کو مضبوط کرو، پھر اس کے بعد میں آگے تمہارا کچھ بھی سب سے پہلا آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ جب ہم مضبوط جب سمجھیں گے کہ جب یہ جتنے لوگوں کے آپ کی وجہ سے یا آپ کے پیچھے جو بھی لگے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں جو چولہے نہیں جل رہے ہیں، تو یہ جب تک کہ آپ پورا نہیں کرو گے، آپ سالانہ 1,00,000 جلسہ کر لو تروپتی میں اور 1,00,000 بتا دو، تو لوگ اب اسی نظریے سے دیکھنے لگے جیسے اور غیروں کے جو یا وہ اب اس نظریے سے تھی۔ بہت دن پہلے دیکھو، آپ کے پاس ویڈیو موجود ہوگا کہ لوگوں نے کیا کیا، اتنی عمر ہو کر کے لوگوں نے کیا کیا آپ کو جو ہے کیسے کیسے آپ کے مدرسے کو لے کر کے بولے۔ تو یہ سب آپ کا دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کو بتائیے، آپ کو دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو تو سب سے پہلے یہ جو مظلوم بیچارے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر میں آپ نے چولہا بجھا دیا، ان کا بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، تو وہ سب سے پہلے آپ دیکھتے، پھر اس کے بعد میں یہ دیکھتے۔ ماشاءاللہ، یہ تو جو آپ بول رہے ہو شاید ہے کہ کوئی نہیں کیا ہے، لیکن یہ بھی جو آپ نے کیے تو یہ جتنے پبلک تھے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور اس پراپرٹی پہ بھی آپ اپنا ناش کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک وہاں کے بانی ہو، وہاں کے جو ہے ایک شیر پرسنٹ آپ وہاں کے چیئرمین ہو، لیکن پیسہ اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کا لگا ہوا ہے، اور یہی مسلمانوں کا ہی پیسہ لگا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں، اور آپ مسلمانوں کو ہی پریشان کر رہی ہو۔ تو یہ معاملات جب آپ کے صاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی معاملات کو اچھے نظر سے بھی لوگ دیکھیں گے۔ نہیں، اس وقت بہت جو ہے ایسی نظروں سے دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اور تم کو سب سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ راضی نہیں ہو، آپ صرف اپنی چلانے کے لیے، اور کیا کریں گے، وہ مدرسہ دکھائیں گے،
اب وہ مدرسے میں مطلب پھر لوگ ابھی غلط مطلب اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں کہ اگر وہ انسان صحیح ہی ہوتا تو سب سے پہلے اپنے معاملات کو کلیئر کرتا، اور معاملات جب اس کے صحیح ہیں دوسروں کے ساتھ تو اس کا ہر چیز صحیح ہے۔ اگر دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات نہیں صحیح ہیں تو اس کے سارے کام غلط ہیں، چاہے جتنے تم مطلب روزانہ ڈیلی لے کر کے مطلب قرآن بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن آپ کے اگر دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں تو آپ کا سب کیا کرایا ساری چیز بیکار ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ میں مطلب ہیں یا وہاں تلک آپ تک کوئی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، اور آپ ہیں جو اٹھتے سٹے کبھی بھی مطلب یہ آ کر کے بولتے نہیں، 2-4 لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب آ کر کے واٹس ایپ پہ اپنی مطلب واہ واہی کے لیے یا لائک اور ڈس لائک پیسہ کمانے کے لیے، ایسا نہیں ہے نوئرا، جو آپ سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھی طریقے سے تھی جب میں تو خیر عالم بھی نہیں ہوں اور اتنا مطلب نہیں، لیکن اتنا دماغ ضرور ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتا ہوں، ان کا طریقہ جانتا ہوں کہ ہاں کیسے چلنے کا، کیسے نماز پڑھنے کا، کیسے لوگوں کا حق ادا کرنے کا، کیسے جو ہے مطلب جب ساری چیز جب اپنے عقیدہ صحیح ہوگا تو ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی۔ اپنا عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے، کیونکہ اپنا عقیدہ جب صحیح نہیں تو سارے معاملات جو ہے بیکار ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ چاہے جتنا آپ مطلب جلسہ کرا لو، چاہے جتنا آپ بڑے بڑے جو ہے مطلب وہ کر لو، لیکن اگر دوسروں کے ساتھ معاملات آپ کا صحیح نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کے ساتھ میں جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی لوگ تھے، کسی کو بھی آپ فون کرو، آپ کے پاس سارے لوگوں کا نمبر ہے، اور پوچھ لو کہ ہمارے معاملات ایسے ایسے ہیں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں بہتر ہے؟ اگر وہ بولتے ہیں بہتر ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے۔ اور ہو سکتا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم مظلوم ہیں تو مظلوم تک کے ہی رہو۔ اگر ایسے ایسے آپ وہ دکھاؤ گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ غلط ہی اس کا مطلب نکالیں گے۔ تھوڑا سا مطلب دماغ کو اپنے استعمال کرو۔ میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے یہ سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو غلط مت سمجھو کہ ہاں مطلب میں تانا کسی بھی تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جب کوئی غلط راہ چنتا ہے نا تو اس کو سدھارنے کے لیے بڑے کو جو ہے مطلب تھوڑا نصیحت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اور اس کو تھوڑا مطلب سمجھو۔ نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کسی بڑے علماء کو، آپ کے پاس تو سارے بڑے بڑے علماءوں کی مطلب فہرست لگی ہوئی ہے، پوچھو نا ہم یہ لوگوں کا معاملات کلیئر نہیں کیے ہیں اور ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، نہیں اور ابھی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، بولوں تو پورا دن بولتا رہوں گا۔ تو آپ کے اوپر تو اتنا، کیونکہ آج 8 سال کا مجھے بھی تجربہ ہو گیا، اور 5 سال سے تھی آپ نے آشواسن دیا، اتنا مطلب بولنے کے لیے کہ دن بھر اگر بیٹھے بولتے رہوں نا تو بھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو تھوڑا بول رہا ہوں اور زیادہ تھوڑا سمجھو۔ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں آپ نہ کوئی مطلب یہ سوچ لینا کہ کوئی یوٹیوبر میں وہی ہوں جو مطلب آپ ہی کی وجہ سے تھی ہارٹ اٹیک آ کر کے، اور مطلب ایسا ہے کہ آج سمجھو گھر میں بیٹھا ہوں آپ ہی کی وجہ سے، کیونکہ جو ہمارے پاس لائف پوجی تھی وہ ہم نے لگا دیا تھا۔ اور تھوڑا سمجھ کے بات کرو، یہ آپ کو میں ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن مطلب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔